السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک اہم دفاعی معاملے پر جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ٹیبل ٹاک پر موجود ہے۔ یہ معاملہ تقریباً $2 بلین کی بقایا سعودی فائنینشیل اسسٹنس سے تعلق رکھتا ہے، جسے JF-17 کی سٹرکچرڈ پروکیورمنٹ پروگرام میں تبدیل کیا جانا ہے۔ یہ قدم نہ صرف فوری فزیکل ریلیف فراہم کرے گا بلکہ پاکستان کی اسٹریٹجک ماڈرنائزیشن آف فورس میں بھی اہم کردار ادا کرے گا، اور یہ کام ڈیفنس ایگریمنٹ کے تحت ہوگا۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ منصوبہ کیوں اہم ہے اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو پاکستان اور سعودی عرب کا یہ قدم ایک ڈیٹ ٹو کیپیبلٹی ایکسچینج ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے کم ہوتے ہوئے فارن ایکسچینج ریزروز کو بچایا جائے اور سعودی لونز کو ڈپلائیبل کمبیٹ پاور میں بدل دیا جائے۔ یہ مذاکرات ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا میں جیو پولیٹیکل پرابلمز اور اکنامک پریشر بڑھ رہا ہے، خاص طور پر پاکستان کی اکنامک کنڈیشنز اور خصوصی طور پر بیلنس آف پیمنٹس پرابلمز اور پاکستان کے 24ویں IMF پروگرام کے بعد بہت نازک ہے۔ سعودی عرب اپنی دفاعی خریداری کو ڈیورسیفائی کرنا چاہتا ہے تاکہ سیکشن رگز اور ایکسپورٹ کنٹرولز اور جیو پولیٹیکل انپریڈکٹیبلٹی سے بچا جا سکے۔ اس بات چیت کا مین گول ہے JF-17 بلاک 3 پاکستان کا سب سے جدید ملٹی رول فائٹر ایئر کرافٹ، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ اس میں شامل ہے AES ریڈار، جدید الیکٹرانک وارفیئر سیوٹس اور قابل اعتماد بیانڈ ویژول رینج اسٹرائک کیپیبلٹیز۔ اب یہ جو خصوصیات ہے ریجن کی تمام ایئر فورسز کے لیے اہم ہے، کیونکہ ورلڈ کی تمام ایئر فورسز کم قیمت میں آؤٹ اسٹینڈنگ دفاعی طاقت چاہتی ہیں تاکہ وہ آپریشنلی ریلیونٹ ڈیٹرنس کو برقرار رکھ سکیں۔ اور جہاں تک بات ہے پاکستان کی، تو پاکستان اسے اپنی انڈیجنس ایروسپیس کیپیسٹی کو مالی فائدے میں بدلنے کا موقع سمجھتا ہے، اور سعودی عرب اسے اپنے ہائی اینڈ ویسٹرن فلیٹس کے ساتھ اضافی طاقت کے طور پر دیکھتا ہے، نہ کہ US اوریجن کمبیٹ ایئر کرافٹ کا مکمل متبادل۔ اب بات کر لیتے ہیں ریجنل کانٹیکسٹ کے بارے میں۔ یہ مذاکرات ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب خطے میں پراکسی کانفلکٹس بڑھ رہے ہیں، ایئر ڈیفنس سیچوریشن میں اضافہ ہو رہا ہے، اور امریکن پالیسیز میں اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں، اور ان سب ایونٹس کے بعد پرانے الائز پر اعتماد کم ہو گیا ہے۔ اب یہ سب فیکٹرز پاکستان اور سعودی عرب کو اپنے بائی لیٹرل ملٹری اکنامک انٹریکشنز کو مضبوط کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اس ڈیٹ ٹو ڈیفنس کنورژن میں مین سجیشن یہ ہے کہ تقریباً $2 بلین کے سعودی لونز کو JF-17 بلاک 3 کی پروکیورمنٹ میں بدل دیا جائے۔ کچھ پاکستانی سورسز کے مطابق مکمل پیکج $4 بلین تک بڑھ سکتا ہے، اور اس میں مزید ویپنز کو شامل کیا جا سکتا ہے، جیسے گراؤنڈ سپورٹ اکوپمنٹس، ویپنز ٹریننگ اور لانگ ٹرم سسٹینمنٹ۔ یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ یہ منصوبہ ایک ایسا نیا ماڈل ہے جس میں ساورن کریڈٹ ایکسپوئر کو فورس کیپیبلٹی میں بدلا جائے گا اور دونوں ممالک کو کیش آؤٹ فلوز کے دباؤ سے بچایا جائے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں اس معاہدے کی اسٹریٹجک امپورٹنس کے بارے میں۔ یہ منصوبہ صرف مالی یا دفاعی نہیں بلکہ اسٹریٹجک بھی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یہ معاہدہ ایک موقع ہے کہ وہ اپنے فائنینشیل ریلیشنز کو فورس جنریشن اور آپریشنل برڈن شیئرنگ میں تبدیل کریں۔ یہ ڈیل JF-17 کی اسلامی دنیا میں سب سے اہم آرمز فائنینسنگ اکوپمنٹ میں سے ایک ڈیل بن گئی ہے۔ یہ معاملہ نہ صرف پاکستان اور سعودی عرب کے لیے اہم ہے بلکہ خطے کی دفاعی اور اکنامک گروتھ پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ JF-17 بلاک 3 کی فراہمی ڈیٹ ٹو ڈیفنس کنورژن اور دونوں ملکوں کے درمیان بائی لیٹرل سیکورٹی کوآپریشن مستقبل میں ایک نیا ماڈل بنا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ڈیل دونوں ملکوں کو مزید قریب لانے کا بھی باعث بنے گی۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی ایک نیا اتحاد بھی تشکیل دینے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ریسنٹلی ڈیفنس پیکٹ سائن ہوا ہے، تو ترکی بھی پاکستان اور سعودی عرب کے ڈیفنس پیکٹ میں شامل ہونا چاہتا ہے تاکہ اسرائیل کی مسلم کنٹریز میں جو روزانہ کی بنیاد پر مداخلت ہوتی ہے اس کو روکا جا سکے، اور اس کے خلاف نیٹو طرز پر ایک اتحاد کو تشکیل دیا جا سکے۔ اور یہ چیز نہ صرف پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک خواب ہے۔ صدیوں سے ہم لوگ مسلمان ممالک بکھرے ہوئے ہیں اور اب ایک اتحاد کی طرف بڑھا جا رہا ہے، تو یہ چیز تمام مسلمان ممالک کی سیکورٹی کو انشور کرے گی۔ امید ہے کہ یہاں پر تمام چیزیں کلیئر ہیں۔ اگر کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ باقی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔